پہاڑ کاٹ کے آباد ہونا پڑتا ہے، غریب شخص کو فرہاد ہونا پڑتا ہے۔ پہاڑ کاٹ کے آباد ہونا پڑتا ہے، غریب شخص کو فرہاد ہونا پڑتا ہے۔ کبھی یوں ہی نہیں ملتی ہے داد شیروں پر، غزل کے عشق میں برباد ہونا پڑتا ہے۔ آئیے تو غزل کا وہ عاشق جو اپنے کو برباد کر رہا ہے تاکہ غزل کا حسن نکھر آئے، الطاف دیا سے التماس ہے کہ تشریف لائیں۔ معزز حاضرین اکرام، نام و پتہ کوئی نہیں۔ میں مائک پر اتنی ہی دیر تک رہوں گا جتنی دیر آپ مجھے برداشت کریں گے۔ مجھے آپ کی تھکن کا اندازہ ہے، آپ بالکل تھک سے گئے ہیں، لیکن کہیں کہیں اگر آپ مجھے حوصلہ دیں گے تو شاید میری بھی تھکن دور ہو جائے۔ میں یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ حمزہ بھائی، اس پاکٹ سے اہم کوئی کام ہو تو میں یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ دوستو، اعظم گڑھ کی دہائی دے کر میں آپ کو کوئی خراب شعر نہیں سناؤں گا۔ دوستو، ایماندار شاعر ہوں میں، شاعری میں بہت ایمانداری برتتا ہوں۔ میں وہ کام بالکل قطعی نہیں کرتا جس سے کہ کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ میں یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ بات آپ کی ہو، آپ کے قبیلے کی ہو، آپ کی اپنی ہو تو میری آواز میں آواز ملائیں۔ پیش کرتا ہوں مطلب۔ سرحد دشت سے باہر نہیں جانے دیتا، حمزہ بھائی آپ کے لیے پڑھتا ہوں مطلب۔ سرحد دشت سے، سرحد دشت سے باہر نہیں جانے دیتا، سرحد دشت سے باہر نہیں جانے دیتا۔ کون دشمن ہے دشمن ہے مجھے گھر نہیں جانے دیتا، سرحد دشت سے باہر نہیں جانے دیتا، سرحد دشت سے باہر نہیں جانے دیتا۔ کون دشمن ہے مجھے گھر نہیں جانے دیتا، سرحد دشت سے باہر نہیں جانے دیتا۔ بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ دے رہا ہے مجھے آواز اذانوں کا ہجوم، دے رہا ہے مجھے آواز اذانوں کا ہجوم، دے رہا ہے مجھے آواز اذانوں کا ہجوم۔ کیا کروں نیند کا، کیا کروں نیند کا لشکر نہیں جانے دیتا، سرحد دشت سے باہر نہیں جانے دیتا۔ کون دشمن ہے مجھے گھر نہیں جانے دیتا۔ بہت شکریہ۔ ایک شعر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو مجھے بہت عزیز ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ کو بھی پسند آئے، لیکن اگر پسند آ جائے تو میں چاہوں گا کہ مجھے محبتیں ملنی چاہیے۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ۔ سرحد دشت سے
کیسے جائے گا وہ دریاؤں کی طغیانی میں، کیسے جائے گا وہ دریاؤں کی طغیانی میں، خود کو جو اپنے خود کو جو اپنے ہی اندر نہیں جانے دیتا، سرحد دشت سے باہر نہیں جانے دیتا، کون دشمن ہے مجھے گھر نہیں جانے دیتا۔ اور بطور خاص یہ شعر ملاحظہ فرمائے، کتنا معصوم ہے غیاث الدین صاحب، کیا کہنے بھائی، میرے محترم بھوپیندر سنگھ صاحب، حمزہ صاحب، توقیر صاحب، اچھو بھائی، تمام لوگ یہاں موجود ہیں۔ میں ان کی موجودگی میں یہ شعر پڑھتا ہوں اور آپ سب کو شریک کرتا ہوں۔ اگر آپ کا اپنا بھی یہ شعر ہو تو میری آواز میں آواز ملائیں۔ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ سرحد دشت سے کتنا معصوم ہے، قدموں سے لپٹ جاتا ہے، کتنا معصوم ہے، قدموں سے لپٹ جاتا ہے، کتنا معصوم ہے، قدموں سے لپٹ جاتا ہے، میرا بچہ جانے دیتا، سرحد دشت سے باہر نہیں جانے دیتا، کتنا معصوم ہے، قدموں سے لپٹ جاتا ہے، میرا بچہ مجھے دفتر نہیں جانے دیتا، سرحد دشت سے باہر نہیں جانے دیتا، سرحد دشت سے باہر نہیں جانے دیتا، آسماں چھونے کی خواہش ہے میری بھی لیکن، آسماں چھونے کی خواہش ہے میری بھی لیکن، میرا ٹوٹا ہوا شے پر نہیں جانے دیتا، سرحد دشت سے باہر نہیں جانے دیتا، کون دشمن ہے مجھے گھر نہیں جانے دیتا، کون دشمن ہے مجھے گھر نہیں جانے دیتا۔ دوستو بہت اچھی، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ شعر اور آپ تک پہنچا سکوں۔ میں مطلب پڑھتا ہوں دوستو، ملاحظہ سنیں دوستو، یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے، دوستو شرکت کریں، یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے، یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے، یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے، یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے، یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، کیوں دور ہو مجھ سے میرے نزدیک تو
نہیں ہے یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے. اور یہ شعر بالخصوص پیش کرنا چاہتا ہوں ملحظہ میں اس قوم کی تقدیر میں منزل تو ہے لیکن کیا کہنے بھائی واہ واہ صاحب بھائی واہ 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 اس قوم کی تقدیر میں منزل تو ہے لیکن افسوس کوئی قافلہ سالار نہیں ہے افسوس کوئی قافلہ سالار نہیں ہے یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے. اور دوستو یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرما لیں. کردار کو کپڑوں میں چھپا رکھا ہے تو نے. کیا مصرع ہے واہ 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 واہ. سنیں دوستو بہت بھروسہ یقین تھا آپ سب پر مجھے لیکن آپ کسی کے چکر میں آ گئے اور خاموش ہو گئے. لیکن میں تو یہی ہوں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پیش کرتا ہوں شعر ملاحظہ میں. کردار کو کپڑوں میں چھپا رکھا ہے تو نے کپڑوں کی طرح تو تیرا کردار نہیں ہے کپڑوں کی طرح تو تیرا کردار نہیں ہے. ایک بار اجڑ جائے تو پھر بسنا ہے مشکل. کیا مصرع ہے بھائی واہ واہ واہ. سنیں دوستو بہت بہت ایک بار اجڑ جائے تو پھر بسنا ہے مشکل. یہ دل ہے میرا دل کا دربار نہیں ہے. بہت شکریہ دوستو. آئیے میں کچھ شعر اور آپ تک پہنچا سکوں. بس اسی طرح اگر آپ سننا چاہ رہے ہیں تو سنیے گا. میں مطلب پیش کر رہا ہوں ملاحظہ. وہ عیب نہیں مجھ میں ہنر ڈھونڈ رہے ہیں. 2-3-4 منٹ کا کھیل ہے دوستو. ذرا سا آپ بنا دیجئے اس مشاعرے کو میرا حوصلہ بڑھا دیجئے. مطلب پڑھ رہا ہوں جتنی بھی باتیں میں کر رہا ہوں سب آپ کے کام کی باتیں ہیں. میں پیش کر رہا ہوں مطلب ملاحظہ فرمائیں. وہ عیب نہیں مجھ میں ہنر ڈھونڈ رہے ہیں وہ عیب نہیں مجھ میں وہ عیب نہیں مجھ میں ہنر ڈھونڈ رہے ہیں. دشمن میری دیوار میں در ڈھونڈ رہے ہیں دشمن میری دیوار میں در ڈھونڈ رہے ہیں دشمن میری دیوار میں در ڈھونڈ رہے ہیں. وہ عیب نہیں مجھ میں ہنر ڈھونڈ رہے ہیں. دوستو میرے شاعر دوست میرا حوصلہ بڑھا رہے ہیں مجھے اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں. میں ان کا احسان مند ہوں. آپ بھی شریک ہو رہے ہیں رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ. ایک شعر پڑھتا ہوں دوستو ملاحظہ میں. دشمن میری دیوار میں در ڈھونڈ رہے ہیں وہ عیب نہیں مجھ میں ہنر ڈھونڈ رہے ہیں. بیٹھے ہیں ہر ایک موڑ پہ بیٹھے ہیں ہر ایک موڑ پہ سیاد یہاں پر سیاد یہاں پر. معصوم پرندوں کو شجر ڈھونڈ رہے ہیں معصوم پرندوں کو شجر معصوم پرندوں کو شجر ڈھونڈ رہے ہیں. اور غزل کی زبان میں ایک شعر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. میں پاس تھا ان کے تو انہیں قدر نہیں تھی. کیا کہنے. واہ فراز بھائی دیکھیے گا ریحان. میں پاس تھا ان کے تو انہیں
مجھ کو ادھر اور ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، اب مجھ کو ادھر اور ادھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون میری اس بات کی تائید کرتا ہے۔ پیش کرتا ہوں ملاحظہ میں۔ ارشاد۔ ہم لوگ نمازوں کے بھی پابند نہیں ہیں۔ واہ بے شک۔ اس سے قبل کہ میں یہ شعر پڑھوں ایک شعر اور مجھے یاد آ رہا ہے، میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ سورج کا گلا کاٹ کے شمشیر انا سے، سورج کا گلا کاٹ کے شمشیر انا سے، سورج کا گلا کاٹ کے، سورج کا گلا کاٹ کے شمشیر انا سے، کچھ لوگ چراغوں میں قمر ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ لوگ چراغوں میں قمر ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، سورج کا گلا کاٹ کے شمشیر انا سے، کچھ لوگ چراغوں میں قمر ڈھونڈ رہے ہیں۔ دوستو آپ گیت گیت کی آواز لگاتے ہیں، لیکن یہ جو علاقہ ہے یہ قطعی من نہیں کرتا کہ گیت پڑھا جائے، یہ بہت عالم فاضل لوگوں کا علاقہ ہے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، گیت میرے بھی پاس ہے، میں بھی گیت پڑھ سکتا ہوں، لیکن میرا من نہیں کرتا کہ آپ کے ساتھ بے ایمانی کی جائے۔ میں ایک آخری شعر اس غزل کا پڑھتا ہوں جس میں سر فہرست میں شامل ہوں، میں پیش کرتا ہوں شعر ملاحظہ فرمائیں۔ کچھ لوگ چراغوں میں قمر ڈھونڈ رہے ہیں، ہم لوگ نمازوں کے بھی پابند نہیں ہیں، ہم لوگ نمازوں کے، ہم لوگ نمازوں کے بھی پابند نہیں ہیں، پابند نہیں ہیں، پابند نہیں ہیں، اور اپنی دعاؤں میں اثر ڈھونڈ رہے ہیں، اور اپنی دعاؤں میں اثر ڈھونڈ رہے ہیں، اور اپنی دعاؤں میں اثر ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہت اچھے بھائی، یہ ایک پرس ہے کسی صاحب کا، جس کا بھی ہو اسے آ کے حمزہ بھائی سے لے لیں۔ اس میں پیسہ تو آپ گن کے بتائیں کتنا ہے، جس کا بھی ہو ایک پرس کوئی چھوڑ گیا ہے، حمزہ بھائی سے لے لیں۔ سارا معاملہ اس پرس نے خراب کیا ہے، یہ جب سے آیا ہے ڈائس پر کوئی بنائی نہیں بن رہی۔ دوستو ذرا سا آپ موڈ میں آ جائیں، اب میں آپ کو ایک ایسا گیت سنانے جا رہا ہوں۔ میرے بھائی ہاشم شروع سے آخر تک بولتے رہے کہ میں گیت سناؤں گا، گیت سناؤں گا، گیت سنایا ہی نہیں انہوں نے، تو میں ان کی کمی پوری کرتا ہوں۔ میں پڑھتا ہوں دوستو ملاحظہ، لیکن ذرا سا آپ لوگ موڈ بنائیں میرا، سنیں سب نوجوان سنیں دوستو، نوجوانوں کا طبقہ زیادہ ہے، تعداد زیادہ ہے، اور بزرگ بھی نہیں ہیں جتنے نوجوان ہیں۔ دونوں لوگ اگر شریک ہو جائیں تو میرا یہ گیت کامیاب ہو سکتا ہے۔ پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے، اور گومتی ایجنسی میں ایک نیا گیت میرا پہنچ جائے گا جسے آپ کیسٹ کے ذریعے سن سکتے ہیں۔ پیش کرتا ہوں، مجھ کو اپنا بنا چکی ہو کیا، اور دوستو دیکھیے یہ ہاتھ باندھ کے مت بیٹھیے گا، آپ ہاتھ کھول دیجیے پلیز۔ اگر گیت سننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ پورا مجمع مجھے اجازت دے کہ میں یہ گیت پڑھ سکتا ہوں۔
وہ سو رہے ہیں، دیکھیے یہ آپ کے بعد ہی ہمیں غرہ ہے کہ ہم پوری قوم کے لوگوں کو جگائے کرتے ہیں، ایک آدمی کو ہم جگا نہیں پا رہے ہیں۔ میں گیت پیش کر رہا ہوں دوستو، پورے موڈ میں آپ سنیے گا تو مجھے بھی اچھا لگے گا۔ پیش کرتا ہوں دادا۔ مجھ کو اپنا بنا چکی ہو کیا، 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 میرے بارے میں جانتی ہو کیا، میرے بارے میں جانتی ہو کیا، مجھ کو اپنا بنا چکی ہو کیا، میرے بارے میں جانتی ہو کیا، میرے بارے میں جانتی ہو کیا۔ اچھا لگا دوستو، آپ بیدار ہوئے۔ شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ میں۔ عشق پر عشق پر عشق پر بات کرتی رہتی ہو، حمزہ بھائی کیا بات ہے، عشق پر بات کرتی رہتی ہو، 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 اس کا انجام جانتی ہو کیا، اس کا انجام جانتی ہو کیا، اس کا انجام جانتی ہو کیا۔ سنیں، آپ لوگ تو بیدار ہیں، شاید یہ کسی مرض میں مبتلا ہیں جو خاموش بیٹھے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ شعر انہیں بھی بیدار کرے گا۔ پیش کرتا ہوں شعر ملاحظہ میں۔ حسن پر روز آ رہا ہے شباب، 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 روز صدقہ اتارتی ہو کیا، روز صدقہ اتارتی ہو کیا، روز صدقہ اتارتی ہو کیا، تم میرے ہاتھ کیوں نہیں آتی، دراد بھائی تم میرے ہاتھ کیوں نہیں آتی۔ اگر مصرع لگ گیا ہو تو محبتیں چاہتا ہوں ملاحظہ میں۔ تم میرے ہاتھ کیوں نہیں آتی، تم میرے ہاتھ کیوں نہیں آتی، تیز رفتار ہو گئی ہو کیا، تیز رفتار ہو گئی ہو کیا، تیز رفتار ہو گئی ہو کیا، چلتے چلتے میں چوک پڑتا ہوں، واہ واہ، چلتے چلتے میں چوک پڑتا ہوں، چلتے چلتے میں چوک پڑتا ہوں، تم میرے ساتھ چل رہی ہو کیا، تم میرے ساتھ چل رہی ہو کیا، تم میرے ساتھ چل رہی ہو کیا۔ اور یہ آخری شعر پڑھتا ہوں دوستو، آپ کا میں بے حد شکر گزار ہوں، اتنی تھکن کے باوجود بھی آپ یہاں بیٹھے رہے مجھے سننے کے لیے، میں آپ کا احسان مند ہوں۔ ایک آخری شعر پڑھتا ہوں اور آپ سے رخصت چاہتا ہوں ملاحظہ میں۔ جس طرح سوچتا ہوں میں تم بھی، جس طرح سوچتا ہوں میں تم بھی، میرے بارے میں سوچتی ہو کیا، میرے بارے میں
سوچتی ہو کیا میرے بارے میں سوچتی ہو کیا میری ہر بات سے تمہیں ہے گریز افضل بھائی دیکھیے میری ہر بات سے تمہیں ہے گریز میری ہر بات سے تمہیں ہے گریز صاف کہہ دو کہ چاہتی ہو کیا صاف کہہ دو کہ چاہتی ہو کیا دوستو یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے رات بھر میرے انتظار میں تھی سنے گا دوست رات بھر میرے انتظار میں تھی جھوٹ بھی بولنے لگی ہو کیا جھوٹ بھی بولنے لگی ہو کیا ہر غزل یاد ہے ضیاء کی تمہیں ہر غزل یاد ہے ضیاء کی تمہیں ہر غزل یاد ہے ضیاء کی تمہیں شعر میرے بھلا چکی ہو کیا شعر بہت اچھے کیا کہنے ہیں دوستو ایک بار پھر شیخ صلاح الدین صاحب شیخ سراج الدین صاحب اور اسراٹا کے جاوید صاحب کا شکریہ ادا کرنا میں اپنا تہذیبی فریضہ سمجھتا ہوں اچھا اب طراز صاحب بہت ہی اچھا ماحول انہوں نے بنایا تھا جس موقع